صاحب کے پاس آؤں گی، لیکن شوکت یوسفزئی صاحب آپ سن رہے تھے یہ کیس جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت ہسٹوریکل کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس کے بڑے اثرات ہوں گے، اس کے بڑے نتائج ہوں گے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی آئی کیسے اپنے آپ کو الگ کرے گی آنے والے دنوں کے اندر اس پوری واقعے سے، ان ساری چیزوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ تو ایک کمپین تو چل رہی ہے اور لوگوں کی خواہش ہے، اسپیشلی جو بینیفیشری ہیں ان کی تو خواہش ہے کہ جی اگر ان کو سزا ہو گئی ہے تو پی ٹی آئی کو بھی اس میں ملوث کر دیا جائے۔ دیکھیں، جہاں تک جنرل فیض صاحب کو سزا ہونے کا تعلق ہے تو وہ تو ایک فوج کا اپنا ایک وہ ہے اور اچھی بات ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب کا احتساب ہو، جس نے بھی جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے، جس نے بھی جمہوریت کے خلاف کاروائیاں کی ہیں، سیاست میں حصہ لیا ہے، اور میرے خیال سے یہ تو اچھی بات ہے اور اس میں تو کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو جوڑنا، ابھی دیکھیں نا، یہ تو پورے پروسیس کو مشکوک بنا دے گا نا۔ یہ جو وزراء صاحبان، عام آدمی تو نہیں کہہ رہا ہے نا، وزیر جو ہوتا ہے بڑا مطلب یہ قسم کا ذمہ دار آدمی ہوتا ہے اسٹیٹ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے، جس طرح انہوں نے بات کی، وکیل صاحب نے بہت اچھی بات کی انہوں نے، لیکن بات یہ کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کیا اس پہ جو ملٹری کورٹس میں جو کیس چلا ہے، کیا انہوں نے کوئی اپنا کوئی ریمارکس دیے ہیں کہ جی اب آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ ایک اچھا عمل ہوا ہے، یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن ایک عمل ہوا ہے خود احتسابی اس کا، اور یہ ضرورت بھی تھی، وقت کی بھی ضرورت تھی کہ اتنے بڑے ادارے کو اس طرح کیسے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو اگر کیا ہے تو میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن اگر اس کو یہ جوڑنا کہ جی ابھی سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پروسیس کو مگر ان سے تحقیقات، جی بالکل آپ کی بات درست ہے، اس کی تحقیقات ہوگی، اور ظاہر ہے کسی سٹیج پہ ظاہر ہے یہ سوال بنتا ہے کہ کس سٹیج کے اوپر یہ پبلک ہوگا، سول کورٹس میں آئے گا یہ معاملہ۔ لیکن خرم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی جی شوکت صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو صرف سزا کا اعلان ہوا ہے نا، اور ایک مخصوص کیس کے اندر ہوا ہے، نہ تو وہ باتیں کورٹ نے کی ہے نہ کسی اور نے کی ہے، اور یہاں سے وزراء صاحبان صبح شام بیٹھ کے اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دھچکا ملے گا اس ادارے کے لیے جو اپنے اتنے بڑے جنرل کو انہوں نے سزا سنائی ہے۔ تو یہ تو شٹ اپ کال ملنی چاہیے ان کو، اور ان کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر اتنی بڑی سیاسی پارٹی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح دیوار سے لگا دیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں ہو سکتی، اگر نہ پیپلز پارٹی ختم ہوئی، نہ پی ایم ایل این ختم ہوئی، تو پی ٹی آئی کیسے ختم ہوگی؟ اتنی بڑی پارٹی کیسے ختم ہوگی اور اتنی پاپولر؟ آئی تھنک کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ صرف اس لیے اپنایا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی پرفارمنس نہیں ہے، ان کا کوئی بیانیہ، سارا بیانیہ پٹ گیا ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس کوئی بیانیہ نہیں۔ آپ ان سے پوچھیں 3 سال میں آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ آپ نے معاشی بحران ختم کیا، آپ نے توانائی کا بحران ختم کیا، آپ نے ایکسپورٹس بڑھائی، آپ نے کوئی بے روزگاری ختم کی، آپ نے کوئی مہنگائی کم کی۔ یہ آپ کو یہی کہیں گے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے مہنگائی؟ اور بھائی لوگوں سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ سنگل ڈیجٹ کیا ہوتا ہے اور ڈبل ڈیجٹ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ صرف یہ نہ بتائے لوگوں کو جی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، ہم نے معاشی بحران ختم کر دیا ہے، ہم نے ڈیفالٹ ختم کر دیا۔ بھائی ڈیفالٹ کہاں تھا؟ ہم جب جا رہے تھے 16.4 بلین ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آج آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ نے 35-30 ہزار ارب ڈالر قرضہ لے لیا، اور ابھی بھی آپ کے 14.2 بلین ڈالر پہ آپ کے ریزرو کھڑے ہیں۔ ٹھیک بات ہے، کارکردگی کے اوپر آپ نے بالکل سوال ٹھیک اٹھائے ہیں۔ خرم صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ اور دوسرا، خواجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ابھی ہم اسی پہ بات بھی کر رہے تھے کہ جو جنرل فیض کا نیٹ ورک تھا وہ نیٹ ورک کب ان ارتھ ہوگا، اور 9 مئی ہو یا دیگر معاملات ہوں، کیا ہمیں پورا سچ دیکھنے کو ملے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، سب سے پہلے تو ہمیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بھاری پتھر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کو انہوں نے اس کے منطقی اور قانونی انجام تک پہنچایا، چوم کر واپس نہیں رکھ دیا۔ تو یہ ایک بڑی ہمت کی بات ہے کہ اپنے ادارے کا احتساب کرنا، اس کو ایکسپوز کرنا، اور ایک ایسے افسر کا احتساب ہوا ہے جو ابھی تک تو انٹچبل تھا،
پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی گزرے ہیں، آج کے نہیں، دہائیوں پہلے بھی، تو یہ بہت بڑا اقدام ہوا ہے، ایک بڑا تاریخی سٹیپ فارورڈ ہوا ہے، اور پاکستان میں شفافیت کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم آگے گئے الحمدللہ، اور اس کے لیے ہمیں فیلڈ مارشل کو سراہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ادارے کی بات دیکھ کر ایک فیصلہ کیا۔ اب اس کے جو مضمرات ہیں وہ سب قبل از وقت ہیں کہ کس کو کس سے جوڑا جائے گا اور کیا ہوگا، لیکن اگر سیاسی جماعت ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں ہوگا یا آپ قانون سے بالا تر ہیں کیونکہ آپ سیاسی ہیں، تو لہذا ایک جماعت ضرور رہے، اپنا کام جاری رکھے بطور سیاسی جماعت، لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریاست مخالف سازش میں اور انسریکشن میں رہے ہیں شامل، ان پر بھی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، اور توقع ہے کہ ہوگا، کہ اگر اتنا بڑا ایک قدم لے لیا گیا ہے تو اگلا قدم بھی لیا جائے گا۔ اور وہ اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ درست بات، خرم صاحب، وہ اگلا نہیں میں اس پہ کوئی کسی بھی قسم میں کوئی قیاس آرائی نہیں کروں گا، کیونکہ جو سارا مسئلہ ہے وہ بانی چیئرمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ جتنی ایویڈنس آئے گی اس ایویڈنس، ابھی بھی دیکھیے کہ وہ یہ جو تمام جنرل کورٹ مارشل ہوا ہے، اس میں اسینشلی یہاں 10A کا حوالہ بھی دیا گیا کہ جو کورٹ مارشل بینٹ اوور بیکورڈز کہتے ہیں، اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہ اپنی مرضی کے وکلاء جہاں انہوں نے اس کیس کی جو پروسیڈنگز تھیں اس میں انہوں نے سہولت مانگی، ان کو وہ سہولت فراہم کی گئی تاکہ وہ تمام حجت جو ہے وہ کر لیا جائے اس سے پہلے کہ فیصلہ دیا جائے۔ تو یہی آنے والے دنوں میں میری توقع ہے کہ اگر تو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کیس کو آگے لے جانے کے لیے ایویڈنس موجود ہے، جس کا صرف ہمارے پاس واحد ہنٹ ہے کہ جو پریس ریلیز ISPR کی آئی تھی اس کا آخری جملہ ہمارے پاس ہے، اس کا جو اردو ترجمہ بھی ایشو کیا گیا بعد میں، تو ہمارے پاس وہی ہنٹ ہے۔ تو اگر وہاں سفیشینٹ ایویڈنس ہوگی تو اگلا ٹرائل شروع ہوگی تو نہیں ہوگا، لیکن آلریڈی آئی تھنک ہم بہت آگے گئے ہیں قانون کی حکمرانی میں، اور وہ ایسے معاملات جو تاریکی میں ہمیشہ دبے رہتے تھے ان کے اوپر روشنی ڈالی گئی، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں۔ بریک کے بعد یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جن فیض نے سچ تنہا کیا یا ان کے ساتھ اس وقت کے آرمی چیف جن باجوہ بھی شامل تھے، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسی طرح سے ابھی ذکر